پر چلے گا، آپ کی سیرت پر عمل کرے گا، آپ کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے گا۔ اس لیے ظاہر سی بات ہے نبی علیہ السلام کی زندگی میں جو کچھ ہمیں ملتا ہے، یعنی ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ اکرام نے سیکھا اور صحابہ اکرام وہ علم و عمل کا نمونہ بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آئے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک بچی آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بچی اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، چادر نہیں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچی کے سر پر میری پاک اور مطہر چادر دے دو۔ صحابہ اکرام حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مطہر اور مبارک چادر ایک کافرہ بچی ہے، حاتم طائی کی بچی ہے، اس کے سر پر کیسے چلی جائے؟ آپ کی تو مبارک اور پاک چادر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچی بچی ہوتی ہے، چاہے وہ کافر کی ہو یا مسلمان کی۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کملی اس بچی کے سر پہ جاتی ہے تو انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ اس بچی نے دیکھا کہ یہ کائنات کے سردار ہیں، نبیوں کے امام ہیں، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان کی مبارک چادر، ان کا دین اتنا اچھا ہے، اتنا مبارک ہے کہ ان کے دین میں بچی کے سر پر اس طرح چادر آ گئی۔ چنانچہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے گھر جانا چاہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ راستہ دور ہے، راستے میں جنگل ہے، ایسا کر دوں آپ کے ساتھ اپنے کچھ رفقا صحابہ کو ساتھ بھیجتا ہوں تاکہ وہ بخیر و عافیت آپ کو گھر پہنچا کر آئیں۔ یعنی نبی علیہ السلام نے ساتھ اس بچی کے، حاتم طائی کی بچی کے ساتھ کچھ صحابہ کو بھیجا اور وہ اس کو گھر پہنچا کر آئے۔ جب گھر پہنچے تو حاتم طائی کا بیٹا، یعنی اس کے بہن کا بھائی وہاں کھڑا تھا، عدی ابن حاتم۔ اس نے دیکھا کہ نوجوانوں کے ساتھ بہن آئی ہے، فرمایا کہ بہن تو ان کے ساتھ کیسے آئی ہے؟ فرمایا کہ ان نے تجھے میلی آنکھ سے تو نہیں دیکھا؟ تو بہن کہنے لگی کہ میرے بھائی چار دیواری میں، تیری چار دیواری میں جتنی میں محفوظ نہیں تھی جتنی نبی کے تربیت یافتہ لوگوں کے درمیان میں محفوظ تھی۔ اللہ نے ایسی جماعت تیار کی، اللہ نے ایسا ہمیں دین دیا، ایسی ہمیں ترغیب دی۔ یعنی نبی علیہ السلام کے وہ تربیت یافتہ لوگ یعنی اس بچی کو گھر پہنچا کر آئے اور اس پر وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھ کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر مکے میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑا مشکل وقت گزرا تھا۔ مکے میں ہر طرف سے مشکلات تھیں اور آپ کے لیے ہر طرح سے تکالیف تھی، قید و بند کی صورتیں تھیں۔ وہی مکہ جس میں آپ کا مسکن تھا، جہاں آپ کی جائے پیدائش تھی، وہاں سے آپ کو نکال دیا گیا تھا، آپ یہاں تک کہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا جب نبی علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکے میں آئے، فاتح بن کر آئے، اور وہ وقت کفر پر بڑا مشکل وقت تھا۔ کفار پریشان تھے کہ ظاہر ہے ان کے اپنے کرتوت کا پتہ تھا کہ ہم نے انہی کو ستایا، انہی کو مارا، انہی کو پیٹا اور انہی کو یہاں سے بے گھر کیا۔ آج تو یہ فاتح بن کر آئے ہیں، آج تو ہمارا تکہ بوٹی کر دیں گے، آج تو ہماری خیر نہیں ہوگی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جب داخل ہوئے مکے میں تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا، صحابہ اکرام فرط مسرت میں تھے، خوشی میں جھوم رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ اعلان کر رہے تھے الیوم یوم الملحمہ،